بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آصف اظہار ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی ٹائم ٹیسٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں جو کہ ایک اینٹی ہسٹامین ہے. نزلہ، زکام، بدن پر خارش، کوئی بھی کسی بھی طرح کی الرجی، اس کے ساتھ الرجک رائنائٹس یا ناک کا بہنا، ناک میں کھجلی ہونا، اس کے ساتھ ایستما یا اور ایسے سینے کے مسائل، کھانسی کے مسائل، اور خصوصاً بچوں میں جو الرجی کے مسائل ان کے کانوں میں یا پھر اس طرح کے اور پرابلمز کے ان کے گلے کی خراش. تو ان بہت سی چیزوں میں ٹرپرالڈین ایک اینٹی ہسٹامین ہے جو کہ ایکٹیڈل کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے. although کہ آج کل اس کا استعمال تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایک ارلی ایج کی جو ہے تو اینٹی ہسٹامین ہے جو کہ سیڈیشن سے بھرپور ہے، یعنی اس میں غنودگی کا عمل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک انتہائی پوٹنٹ اور انتہائی یوں سمجھ لیں کہ طاقت والی اس میں یہ خصوصیات ہیں کہ اینٹی الرجک دوائی ہے جس میں الرجی کو کنٹرول کرنے کی، الرجی کے سمٹمز کو علاوہ جو اور اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں جس طرح بدن پر خارش وغیرہ ہونا، یا جس طرح ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بتایا کہ جو الرجی کے ساتھ یا نزلے زکام کے ساتھ جو کیفیات ہوتی ہیں، یا خصوصاً ایستما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں، اور ایک اور اس کا جو یوز ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکومنٹڈ وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے نشے کے شربت کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ جب بھی آپ بچوں کو دیتے ہیں اس میں سیڈیشن اتنی ہے کہ آپ کا بچہ، اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اس کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی الرجی یا اس کی کھانسی یا اس کے ناک کی جو کھچ کھچ ہے وہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ ایک سکون کی نیند سو جاتا ہے. بچوں اور بڑوں میں یکساں طور پر یہ الرجی کے لیے، اور جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ گلے کے مسائل یا چیسٹ کے مسائل یا اس طرح اور جو مسائل ہوتے ہیں ان میں بطور ایک اینٹی ہسٹامین اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یا اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اگر آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی گھر کا بڑا گھر بھیجتا ہے کہ ہمارے وقت میں یہ والی دوائی جو ہے تو الرجی کے لیے اور بچوں کے لیے بہت بہترین دوائی ہوا کرتی تھی، اب آپ یہ لے آئیں. تو آج کل ذرا سا اس کا ملنا مشکل ہو گیا کیونکہ دنیا جو ہے وہ فرسٹ جنریشن سے سیکنڈ، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن ان چیزوں پر چلی گئی ہے، اور اینٹی ہسٹامینز یعنی اینٹی الرجک دوائیوں میں بھی زیادہ تر دوائیاں اب ایسی آ گئی ہیں کہ جن میں سیڈیشن یعنی غنودگی کا عمل نہیں ہوتا، جن میں لوراٹیڈین، فیکزوفینیڈین اور اسی طرح ڈس لوراٹیڈین اور مختلف ایبسٹین، مختلف اس طرح کی دوائیاں آ گئی ہیں جو کہ ان میں سیڈیشن نہیں ہے. تو آپ دن کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ رات کے وقت استعمال کر لیں تو صبح کے ٹائم آپ فریش اٹھ سکتے ہیں. تو آپ کا نزلہ زکام اور الرجی کے مسائل اب اس طرح نہیں رہے کہ آپ نے دوائی لی تو آپ کا نزلہ زکام یا الرجی کے مسائل تو ٹھیک ہو گئے، لیکن دوائی کا اثر جو ہے لمبے عرصے تک ہوگا اور آپ غنودگی کا شکار ہوں گے، سر بھاری ہوگا، سر چکراتا رہے گا. ان چیزوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. باتوں ہی باتوں میں جب اس کا میں ذکر کر رہا تھا تو اس کی جو میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ اس میں سیڈیشن کا عمل جو ہے، غنودگی کا عمل، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس غنودگی کی وجہ سے اکثر اوقات یہ بچوں میں یا بہت چھوٹے بچوں میں اس کا استعمال ممنوع ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹے بچے اس کے ساتھ ریسپائریٹری ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، ریسپائریٹری فیلئر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور خصوصاً پھر وہ بچے کہ جن کو آلریڈی سینے کے مسائل ہیں، ایستما کے مسائل ہیں، ان کا آکسیجن سیچوریشن لو ہوتا ہے، ان کو اگر آپ یہ دے دیں تو اس کے ساتھ مزید یہ پیچیدگی آ سکتی ہے اور وہ ریسپائریٹری ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. جو اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں خون میں کمی ہو جانا اگر لمبے عرصے تک آپ اس کا استعمال کریں. اس کے ساتھ جو ہے تو اگر آپ لمبے عرصے تک استعمال کریں پھر اس کو ڈسکنٹینیو کریں تو نیند کی جو کیفیات ہوتی ہیں، نیند کا نہ آنا، وہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ہو سکتا ہے. پھر لمبے عرصے تک ہائی ڈوز میں اس کا استعمال آپ کے جگر کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ چھوٹے بچوں میں یہ چونکہ بلڈ برین بیریئر کراس کرتا ہے تو یہ بچوں کے دماغ کے لیے، جو خصوصاً جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان میں یہ دماغی کمزوریاں اور اس کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو جو چھوٹے شیرخوار بچے ہوتے ہیں ان میں اگر اس کا استعمال نہ کرایا جائے تو بہتر سی بات ہے، کیونکہ آج کل نئی ایسی ڈرگز آ گئی ہیں جو بلڈ برین بیریئر کو کراس نہیں کرتی. پریگننسی میں سیف نہیں ہے، چھوٹے بچوں میں سیف نہیں ہے، کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس میں سیف
نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔